جب ترکیہ 1923 میں آزاد ہوا تو اس کا انتظامی ڈھانچہ تقریباً 63 صوبوں پر مشتمل تھا، جبکہ اس کی آبادی صرف 1.5 کروڑ کے قریب تھی۔ اس کے برعکس پاکستان آزادی کے وقت تقریباً 3 کروڑ آبادی کے ساتھ 5 بڑے صوبائی انتظامی یونٹس پر مشتمل تھا۔ ترکیہ نے وقت کے ساتھ بڑھتی آبادی اور بدلتی انتظامی ضروریات کے مطابق اپنی صوبائی اور مقامی انتظامی اکائیوں میں اضافہ کیا، یہاں تک کہ آج تقریباً 8 کروڑ 60 لاکھ آبادی کے لیے 81 صوبے موجود ہیں۔ پاکستان کی آبادی اب تقریباً 26 کروڑ ہو چکی، لیکن اس کا بنیادی ڈھانچہ آج بھی وہی ہے جو قیام پاکستان کے وقت تھا۔ یہ فرق صرف عدد و شمار کا نہیں بلکہ گورننس کے انداز کا ہے۔ ترکیہ نے آبادی میں اضافے، نئے شہروں کے قیام اور بدلتی انتظامی ضروریات کے ساتھ ریاستی ڈھانچے کو بھی تبدیل کیا، جبکہ پاکستان میں آبادی کئی گنا بڑھنے کے باوجود انتظامی تقسیم میں وہ بنیادی تبدیلی نہیں آئی جس کی اب واضح ضرورت ہے۔ اگر ترکیہ میں گورننس سسٹم کی بات کریں تو ہر صوبے میں ریاست کا انتظامی نمائندہ گورنر ہوتا ہے، جو مرکزی حکومت کی پالیسیوں کے نفاذ، صوبائی انتظام اور بڑے سرکاری منصوبوں کی نگرانی کرتا ہے، جبکہ مقامی حکومتیں عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے چلتی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ترکیہ کے صوبے آبادی اور رقبے کے لحاظ سے ایک جیسے نہیں۔ ایک طرف استنبول ہے جہاں تقریباً 1 کروڑ 57 لاکھ افراد آباد ہیں، جبکہ دوسری طرف بائبر جیسا صوبہ ہے جہاں آبادی صرف تقریباً 82,000 ہے۔ اس کے باوجود دونوں الگ صوبوں کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ترکیہ نے نہ صرف صوبائی تقسیم کی بلکہ اس نے بلدیاتی حکومتوں کو بھی مضبوط اور ادارہ جاتی حیثیت دی ہے۔ اس وقت وہاں 30 میٹروپولیٹن میونسپلٹیز کام کر رہی ہیں۔ بڑے شہر میں میٹروپولیٹن میونسپلٹیز کو شہری انفراسٹرکچر کی منصوبہ بندی میں وسیع اختیارات حاصل ہیں۔ ترکیہ میں میئر محض نمائشی عہدہ نہیں بلکہ منتخب میونسپل حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، جس کے بعد منتخب کونسل، بجٹ اور شہری ترقی کے لیے باقاعدہ ادارہ جاتی نظام موجود ہوتا ہے۔ استنبول اور انقرہ کی میٹروپولیٹن میونسپلٹیز اپنے بجٹ، سرمایہ کاری پروگرام اور بجٹ پیش کرتی ہیں، جبکہ پاکستان میں صوبائی حکومتوں کے پاس موجود اختیارات اور وسائل بھی اکثر نچلی سطح تک مؤثر انداز میں منتقل نہیں ہوتے۔ کراچی کا میئر موجود ہونے کے باوجود اس کے اختیارات اور مالی وسائل محدود ہیں، جبکہ لاہور، فیصل آباد، کوئٹہ، پشاور اور کئی بڑے میٹروپولیٹن شہروں میں بااختیار اور مستقل منتخب شہری حکومت کا مؤثر نظام موجود نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ شہری ترقی کے بہت سے معاملات صوبائی محکموں کے درمیان بٹے رہتے ہیں اور ایک عام شہری کے لیے یہ واضح نہیں رہتا کہ اس کے شہر کے بنیادی مسائل کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صوبائی حکومتوں کی ترقیاتی ترجیحات اکثر بڑے شہروں اور بڑے منصوبوں کے گرد مرکوز رہتی ہیں۔ جب ایک صوبائی حکومت کے پاس کروڑوں کی آبادی، درجنوں شہروں اور وسیع دیہی علاقوں کے لیے ایک ہی مرکزی نظام ہو تو وسائل کی منصفانہ تقسیم ایک بڑا چیلنج بن جاتی ہے۔ اس لیے پاکستان میں نئے صوبے اب انتظامی ضرورت اور وقت کا تقاضا بن چکے ہیں۔ بڑے صوبوں کو نسبتاً چھوٹی اور قابل انتظام اکائیوں میں تقسیم کرنے سے آبادی اور انتظامی بوجھ تقسیم ہوگا۔ دور دراز علاقوں کو اپنے مسائل کے مطابق ترجیحات طے کرنے کا اختیار ملے گا۔ نئی مقامی قیادت پیدا ہوگی اور ترقی کے نئے مراکز قائم ہوں گے۔ اس سے بڑے شہروں پر بڑھتا ہوا آبادی کا دباؤ بھی کم ہوگا اور وسائل کو مختلف علاقوں تک زیادہ متوازن انداز میں پہنچانے کا موقع ملے گا۔ چھوٹے صوبے کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہر صوبائی حکومت اپنے علاقے کی ضروریات پر زیادہ توجہ دے سکے گی۔ آج جو چھوٹے شہر اور پسماندہ علاقے بڑے صوبائی دارالحکومتوں کی ترجیحات میں پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ نئے صوبوں کی صورت میں اپنے انتظامی مرکز کے قریب ہوں گے۔ اس لیے آج پاکستان کو ہنگامی بنیادوں پر بیک وقت 2 سطحوں پر اصلاحات کرنا ہوگی۔ پہلی، بڑے صوبوں کو چھوٹی اور قابل انتظامی اکائیوں میں تقسیم کیا جائے۔ دوسری، ہر صوبے کے اندر مضبوط، با اختیار اور مالی وسائل رکھنے والی مقامی حکومتیں قائم کی جائیں۔ صوبائی حکومت بڑے علاقائی منصوبوں، پالیسی سازی اور صوبے کے مجموعی انتظام کی ذمہ دار ہو، جبکہ شہر کی روزمرہ ضروریات میئر اور میونسپل حکومت کے پاس ہوں۔ میئر کے پاس اپنا بجٹ، منتخب کونسل، میونسپل ادارے اور واضح قانونی اختیارات ہوں تاکہ اس سے شہری منصوبوں کے لیے صوبائی دارالحکومت کا رخ نہ کرنا پڑے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں نئے صوبے جلد از جلد قائم کیے جائیں، لیکن ایسے صوبے جو صرف نئے سیکریٹریٹ اور سیاسی عہدے نہ بنائیں بلکہ انتظامیہ کو عوام کے قریب لائیں، چھوٹے شہروں تک وسائل کی رسائی بہتر کریں اور اختیارات نچلی سطح تک منتقل کریں، کیونکہ اصل مقصد صوبوں کی تعداد بڑھانا نہیں بلکہ ایسا نظام بنانا ہے جس میں ہر علاقے کو اپنی ترقی کا فیصلہ کرنے، اپنے وسائل استعمال کرنے اور اپنی حکومت سے جواب طلب کرنے کا حقیقی اختیار حاصل ہو۔